آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے، حبداروں میں سے، وفاداروں میں سے اور آپ کے گھرانے میں سے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم انسان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام، رفعت و بلندی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ جب آپ کی عمر 8 سال تھی اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پرورش جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پائی ہے، اور اسی طرح جوان بھی ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح جو ہے، شادی جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور یہ جوڑی کتنی پیاری جوڑی بنی۔ دلہا جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور دلہن حضرت فاطمۃ الزہرا، جن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، دعاؤں کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کی یہ بھی ایک علامت اور خوبی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور بڑے ہی پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں سے بڑے ہی حسین و جمیل، بڑے خوبصورت بیٹے جو ہیں عطا کیے۔ ایک کا نام حضرت حسن، دوسرے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کے تارے بنے، نبی کے محبوب ٹھہرے اور اللہ کے پیغمبر کے پھول بنے، جن سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑی ہی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے، جن کو چوما کرتے، جن کے بوسے لیا کرتے، اور اپنے پاس جن کو بٹھا لیتے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت، شان، مقام کے کیا کہنے۔
جو جنتی خواتین کی سردار بنی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا ہی مقام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں خصوصی طور پر حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یوں تو سبھی صحابہ جو ہیں عظمت والے، شان والے، مقام والے، یہ جو گلدستہ ہے، یہ جو گلستان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار ہیں، جو حبدار ہیں، جو وفادار ہیں، یہ سارے کے سارے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے ہی مقام والے ہیں۔ ہر پھول کی خوشبو، ہر پھول کی رنگت جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت طلحہ زبیر ہوں، حضرت سعد سعید ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، سب کی عظمت، شان، مقام، رفت و بلندی اپنی جگہ پر جو ہے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ عظمت اور شان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کی نفی نہیں کرتے، اگر ہم صحابہ کی عظمت کو بیان کریں تو اہل بیت کی عظمت کو بھول جائیں، یا اہل بیت کی عظمت شان کو بیان کریں اور صحابہ کرام کی عظمت شان مقام کو بھول جائیں، ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ سمجھے اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی ایک بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بقیہ جو تین ہیں ہم ان کو بھول جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کی بیٹی جو حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی عظمت والی ہیں، وہ بھی شان والی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا جو داماد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو داماد ہیں حضرت عثمان غنی ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے ہی مقام والے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ قطعاً نہ سمجھے اگر آپ کی ایک جو ہے بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم عظمت بیان کریں، شان مقام کو بیان کریں، اور دیگر ازواج کو بھول جائیں جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ہم اپنی ماؤں کا تذکرہ نہ کریں، ان کی شان مقام عظمت کو بیان نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہے میرے بھائیو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور کچھ لمحات ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، جن اوقات میں، جن لمحات میں، جن دنوں میں ان شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے لیے وہ مخصوص ہوتے ہیں یا خاص ہوتے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کے دن ان کی شان عظمت بیان کی جائے تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی گو کے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نکاح کرنا حرام نہیں ہے، اگر کوئی 10 محرم کو اپنے کسی بیٹے کا نکاح رکھتا ہے، شادی رکھتا ہے، یہ کوئی درست معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی خیر والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کا ہے، ان کی عظمت شان رفت کو بیان کرنے کا ہے، اور کوئی یہ نظریہ رکھے کہ اس دن میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو، شان کو بیان کروں گا تو اپنا جو ہے صحابہ کے ساتھ عقیدت محبت کا اظہار کروں گا، یہ میں سمجھوں گا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، جو دن جو ہیں، جو لمحات جو ہیں جن کے لیے اچھے اور بہتر سمجھے جائیں، ان کے حوالے سے عظمت اور شان اور مقام کو بیان کرنا چاہیے۔ تو لہذا میرے بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی رفت و بلندی کو بیان کیا جائے گا، جو
جو بڑی حکمت والے تھے، فہم و فراست والے تھے اور عصمت و عفت کے منبع تھے، اخلاص و وفاق کے سراپا تھے، شجاعت و بہادری کا معیار تھے، مظہر صدق و وفا تھے، منبع جود و سخا تھے، پیکر حلم و حیا تھے، صبر و رضا کے مجسمہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ دنیا سے بے نیاز اور آخرت کے طلبگار تھے، باطل کے خلاف جو ہے تیگے بے نیاز تھے، حق کے علمبردار تھے، فاتح خیبر تھے، قاتل مرحب تھے۔ مارکہ بدر ہو یا مارکہ احد ہو، مارکہ خندق ہو، میدان قتال کے شاہ سوار تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان مقام بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، جب نجران کے عیسائی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جب آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو مان لو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آپ سے مناظرہ مباحثہ کرنے کے لیے مدینے میں آتے ہیں، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کیا اور کہا، آؤ تم اپنے جو ہے عزیز و اقارب کو لے آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، اپنی خواتین کو لے آؤ، اپنی اولادوں کو لے آؤ، اور ہم بھی لاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر نکلے، میدان میں آئے، میں اپنی اولاد کو لے کر آیا ہوں، اپنے بیٹوں کو لے کر آیا ہوں، اپنی خواتین کو لے کر آیا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ لیکن کیا ہے، نجران کے عیسائی اس بات کو جانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، لیکن تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس بات سے، اس چیلنج سے بھاگ گئے، اور اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہم ہؤلائی اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو، اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو اپنا اہل کہا، اپنے اہل میں ان کو شامل کیا، کیونکہ یہ رواج ہے کہ آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے، جو نسل ہوتی ہے، وہ کیا ہے، بیٹے کے ذریعے چلتی ہے۔ جیسا کہ ایک وقت ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ بیٹوں میں سے کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سلسلہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کر کے بتلا دیا، اللہم ہؤلائی اہلی، لوگوں سن لو، جو حضرت علی میرے داماد ہیں لیکن میرے اہل میں سے ہیں، میری اولاد ہے، حضرت حسن و حسین جو ہیں میری اولاد ہیں، اور انہی سے سلسلہ چلا اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت، شان اور مقام کی یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا اہل کہا۔ ایسا ہی ہے نا، لوگ سوچتے ہیں داماد کو اپنی نسل میں داخل نہیں کرتے، بیٹی کی شادی ہو گئی یہ تو ان کا سلسلہ ہے، لیکن کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں واضح کیا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ازواج آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، بیویاں تو پہلے ہوتی ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے۔
آپ کی ازواج امہات المومنین وہ آپ کے اہل و عیال میں سے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس حوالے سے بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ بلکہ میرے بھائیو، روایات میں آتا ہے جتنے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کے احادیث میں آئے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے جو فضائل بیان نہیں ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام جو ہے بہت ہی بلند ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ ایسے ہوا، یہ برا بن عازب کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے روایات، جو اس طرح کے الفاظ کی جو روایات ہیں دیگر صحابہ سے مروی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر واپس جب پلٹتے ہیں، حج سے واپسی ہوتی ہے، ایک مقام آیا جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، چشمہ تھا، صحابہ اکرام وہاں جمع ہوئے، اور وہاں سے صحابہ نے دور دراز کے علاقوں میں جدا بھی ہونا تھا، لیکن کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے جو ہے ان کی سوچ اچھی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ انہی دنوں یمن میں رہ کر آئے تھے، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ سختی والا معاملہ ہو چکا تھا۔ تو کیا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا حضرت علی المرتضیٰ نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے درست نہیں کیا، یہ رویہ ان کا اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو غدیر قوم پر جتنے بھی لوگ جمع تھے، صحابہ اکرام تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، اذان دی جاتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرمایا، لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں میں تمام مومنوں کی جانوں میں سے سب سے زیادہ تم میں قریب تر ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے، علی بھی اس کا سردار ہے۔ اور ساتھ فرمایا، اے اللہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا مولا مانتا ہے، جو والی سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کا مولا سردار بن جا۔ اور جو حضرت علی المرتضیٰ سے ذرا بر بھی جو ہے نفرت عداوت کا اظہار کرتا ہے، دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن جا۔ یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پر حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے فرمایا تھا۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، حضرت عمران بن حسین سے روایت آتی ہے، کسی آدمی نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے شکایت کی، آپ نے اپنے چہرے کو یوں پھیر لیا اور 3 مرتبہ کہا، ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم اس کی شکایت میرے پاس لے کر آئے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے غصے کا اظہار کیا اور ساتھ یہ فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی۔ فرمایا میں ان علی منی، علی جو ہے مجھ سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور جو علی ہے ہر مومن کا ولی ہے، اور میرے بعد جو ہے ہر مومن کا ولی وہ علی ہوگا۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنتے جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ہم اپنا سردار مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مولا مانتے ہیں، لیکن ذرا سمجھیے
بعض لوگوں نے مولا سے کیا مراد لیا ہے، جیسے اللہ تعالی ہمارے مولا ہیں، ہمارے داتا ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تصور پیش کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نعوذ باللہ جیسے اللہ کی شان عظمت مقام ہے مولا کے معنی میں ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ ان کی بات بالکل غلط ہے اور ان کا عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارے مولانا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم کیسے نہ مانیں؟ میرے بھائیو، حضرت آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا اس کا علی مولا، تو ہم کیسے تسلیم نہ کریں؟ لیکن بات کیا ہے؟ عقیدے کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا، ان کا نظریہ ان کی سوچ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ وہ الہ کے معنی میں لیتے ہیں، معبود کے معنی میں لیتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کو واضح پڑھا جائے، پرکھا جائے اور بالکل واضح ہو جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان مقام رفعت و بلندی یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اور اسی طرح سنتے جائیے میرے بھائیو، ایک اور روایت ہے مسلم شریف میں آتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ یہاں پر خواتین اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، دیگر سبھی جو ہے صحابہ جو ہیں غزوہ تبوک کے لیے جو ہیں وہ کوچ کر جاتے ہیں، اور کچھ منافقین بھی مدینے میں ہوتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پر اعتراض کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نہیں گے، کیوں نہیں گے؟ یہ بھی شاید نعوذ باللہ یہاں پر جب ہم جیسے ہم ٹھہرے ہیں ویسے ٹھہرے ہیں، جب جو ہے اس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کو ایسی باتیں کی گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مدینے میں منافقین نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے علی، کیا تو اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی تھی، مگر تم نبی نہیں ہو، اور میرے لیے یہ پسند ہے کہ مدینے سے باہر جب بھی میں جاؤں تو تم میرے نائب بنو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا، حدیث میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا اور مخلوقات کو پیدا کیا، میرے ساتھ نبی امی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ جو مومن ہے وہی محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ بغض رکھے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے علی، تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا، اور جو منافق ہوگا وہ بغض رکھے گا، وہ نفرت کرے گا، وہ عداوت کا اظہار کرے گا۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں بھی آتا ہے، اسی طرح کا مفہوم ہے، فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ فرمایا کہ تیرے ساتھ مومن ہی محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ بغض رکھے گا۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے بے شمار ایسی احادیث ہیں اور واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو
آپ کے فضائل کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور دنیا کو بتلایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حدیث ہے، میرے بھائیو مسلم شریف میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میرے لیے تمہاری جو ہے نسبت، جو میرے ساتھ جو نسبت ہے وہ حضرت ہارون جیسی ہے۔ حضرت ہارون جو ہے وہ نبی تھے، جبکہ آپ نبی نہیں ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے پیغمبر کیسے جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اندازہ کیجئے۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، کہیں پر لشکر کشی کے لیے ایک لشکر بھیجا، ابھی تک وہ لشکر واپس نہیں آیا تو کیا ہے، حضرت آقا علیہ السلام دعا کرنے لگے، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِينِ عَلِيًّا، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ یہ حضرت آقا علیہ السلام کی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا انداز ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے، یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو ہے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی۔ فرمایا کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی جو ہے نفرت ہوگی، جو ہے جس کے دل میں بغض ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کہا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہوگا، عداوت ہوگی، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی بغض ہے، اہل بیت کے لیے بغض ہے، عداوت ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، لیکن یہ عقیدت اور یہ محبت جو ہے اندھی محبت نہیں ہے، جس کے اندر نہ غلو ہے اور نہ ہی بغض ہے۔ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے اور روایات ملتی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے بارے دو آدمی ہلاکت کا شکار ہوں گے، ایک جو ہے غلب کی حد تک جو ہے محبت رکھنے والا، اور دوسرا تہمت لگانے والا، بہتان لگانے والا، اور حد تک جو ہے نفرت کا اظہار کرنے والا۔ یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ ہم جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے غلب کا بھی جو ہے اظہار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو الہ بنا دیا جائے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اللہ کا شریک بنا دیا جائے اور میرے بھائیو توحید کے اندر خلل ڈال دیا جائے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، اور نعوذ باللہ نہ ہی ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی اور حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ میرے بھائیو نبی حضرت علی المرتضیٰ ہی کا قول ہے، کہتے ہیں ایک قوم میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری محبت میں غلب کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی، اور ایک قوم جو ہے میرے ساتھ بغض رکھے گی یہاں تک کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کے اندر جو ہے داخل ہو جائے گی۔ میرے بھائیو
جو غلب رکھنے والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ بھی جہنمی ہوں گے۔ لہٰذا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ ہی محبت میں غلب ہو اور نہ ہی نعوذ باللہ کسی کے دل میں ذرا بر جو ہے بغض ہو، عداوت ہو۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ بڑی عظمت شان مقام والے، بڑی ہی بہادری اور شجاعت والے، آپ کی بہادری اور شجاعت کے ہر طرف چرچے تھے، بے شمار احادیث میں آتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح غزوہ خیبر کا موقع تھا، صحابہ اکرام خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے، لیکن کیا ہے کئی دن لگ گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، ایسے شخص کو جو ہے جھنڈا دیا جائے گا جو لشکر کی سرداری کرے گا، اور فرمایا وہ شخص کیسا ہوگا؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہ خیبر کا موقع تھا۔ میرے بھائیو، سارے صحابہ اسی انتظار میں تھے، رات گزار دیتے ہیں شاید کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ میرے بھائیو، اس میں دیگر صحابہ کی عظمت شان مقام کی نفی نہیں ہے، محبت کی نفی نہیں ہے، لیکن کیا ہے یہاں پر الگ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے شان دینی تھی، شان بخشنی تھی۔ وہ کس کے ہاتھ میں آئی؟ صبح ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی کہاں ہیں؟ فرمایا گیا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں جو ہیں وہ درد کر رہی ہیں، اشوب چشم ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، آپ بیمار ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا، حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ صحیح اور درست ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا، اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ جب شفا ہو گئی پھر کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نکلتے ہیں، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کیا ہے خیبر کی طرف نکلے اور دشمن کو للکارا، اور دشمن نکلتا ہے وہ بھی للکارتا ہے، لیکن کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے ایک ہی وار سے دشمن کے دو ٹوٹے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، غزوہ بدر کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے شاہ سواری کے مظاہر دکھلائے، اور اسی طرح غزوہ خندق میں بھی میرے بھائیوں جب عمر بن عبد ود جو ہے خندق کو کراس کر کے آگے بڑھایا تھا اور گھوڑے پر سوار تھا، اس نے چیلنج کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے چیلنج کو قبول کیا اور کہا تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہا میدان میں تو آ، سامنے نکل۔ اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، گھوڑے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نیچے اترتا ہے، وار کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وار کو روکتے ہیں، اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ وار کرتے ہیں تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی میرے بھائیوں بہادری ہے، آپ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہر طرف تھے۔ لیکن یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی والے، انکساری والے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت آئی نا، حضرت علی مرتضیٰ لوگوں سے پوچھنے لگے تم جانتے ہو شجاعت کون ہے؟ شجاعت والا کون ہے؟ ہمت والا کون ہے؟ جرت والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے آپ کی شجاعت کو دیکھا تھا، آپ کے جو ہے لڑائی کو دیکھا تھا، سبھی کہنے لگے آپ شجاعت والے ہیں، آپ بڑی جرت والے ہیں۔ لیکن کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ روتے ہوئے کہنے لگے آپ نہیں جانتے ہم میں شجاعت والا کون تھا؟ شجاعت والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جب مکہ کی گلیوں میں حضرت آقا علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا تھا اور مشرکین مکہ جو ہیں اللہ کے پیغمبر کے خون کے پیاسے بن گئے اور قتل کرنے پر آگے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں سامنے ڈھال بن جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے غار کے بھی رفیق ہیں، ہجرت کے بھی رفیق ہیں، ہر جگہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا ساتھ دیا. جب اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے پر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں کہنے لگے ہم میں شجاعت والے جرت والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے بھائیو ہے حضرت علی المرتضیٰ کی عاجزی ہے، انکساری ہے. حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں بڑے ہی زہد و تقوی والے، بڑی عاجزی انکساری والے. اور میرے بھائیو حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت تھا. ذرا غور کیجئے عاجزی کس قدر ہے، انکساری کس قدر ہے، سادگی کس قدر ہے. پرانا پھٹا سا ایک جبہ پہنا ہوا ہے. دیکھنے والے کہتے حضرت علی المرتضیٰ سے آپ خلیفۃ المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں. آپ نے پرانا سا یہ بسیدہ سا جو ہے آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے، اس کو اتار دیں، اب تبدیل کر دیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رونے لگے، کہنے لگے یہ میرے خلیل نے مجھے تحفہ دیا تھا، یہ میرے خلیل نے مجھے ہدیہ دیا تھا. وہ کون خلیل تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میرے خلیل عمر نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جبہ مجھے تحفہ دیا تھا. اس سے حضرت علی المرتضیٰ کی سادگی اور عاجزی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، کس قدر آپ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کا حیا کرتے تھے، کس قدر جو ہے ان کا ادب و احترام کرتے تھے، کس قدر ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کو جو ہے مضبوط کرنے والے تھے. اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو ایسے 3 اعزاز ملے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا. ایک اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اولاد بھی دی ہے جس سے سلسلہ چلا ہے. اور دوسرا فرمایا مسجد کے سارے دروازے جو ہیں بند کر دیے جو مسجد نبی کی طرف کھلنے والے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے دروازے کو بند نہ کیا. اور اسی طرح فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر جو جھنڈا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھاما تھا، ہماری بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جاتا، لیکن وہ حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اتنی عظمت شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی. اور میرے بھائیو اسی پیار اور نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت عمر کے پاس جو ہیں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ کو باقاعدہ جو ہے رضا مند کیا گیا. اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمام جو ہیں حسب نسب جو ہیں نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سوائے میرے حسب نسب کے، میرے تعلق و نسبت کے. یہ جو نسبت ہے میرے ساتھ اہل بیت کی یہ قائم اور دائم رہے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام کا جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عمر کے ساتھ ہوتا ہے. یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے دماد ٹھہرتے ہیں. دیکھیے کیسا رشتہ بنا، کیسا تعلق اور نسبت قائم ہوئی. لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیو صحابہ کرام اہل بیت میرے بھائیو دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی میرے بھائیو نفرت اور عداوت نہ تھی، اور سیاسی کوئی عداوت اور نفرت نہ تھی. خاندانی تعلقات تھے، دینی تعلقات تھے.
تھے، سیاسی تعلقات تھے، اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، جیسے اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور لوگوں سے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، آپ کی اطاعت کرنے والے، سنت پر جو ہے پابندی کرنے والے، سنت کو سینے سے لگانے والے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے ریشمی جو ہے چادر دی، جو داری دار تھی، داری دار ریشمی چادر حضرت علی المرتضیٰ کو دی، تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ اوپر لے کر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے تو اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، علی یہ میں نے تمہارے لیے نہیں دی تھی، اس وجہ سے یہ ریشمی ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات سنی تو گھر گئے اور اس کے دو ٹوٹے کر دیے، اس کے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ جو ہے شریعت کے پابند تھے اور اسی طرح جو ہے شریعت کو لاگو کرنے والے، سنت کو لاگو کرنے والے۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ جو ہے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو جو ہے نماز کا حکم دیتے، نماز کے لیے جو ہے لوگوں کو پابند کرتے، لوگوں میں باقاعدہ جو ہے اعلان کیا جاتا کہ وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کے لیے تبلیغ کی جاتی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی کافر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ کہا کرتے تھے جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے حضرت علی المرتضیٰ جو ہے منع کیا کرتے تھے۔ اور یہی حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ کتنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب مکہ والوں نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو روک دیا اور کچھ شرائط پیش کی، اور جب وہ شرائط لکھی جانے لگی، حضرت علی المرتضیٰ وہ شرائط لکھ رہے ہیں۔ آپ کاتب وحی تھے، پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب شرائط لکھنے لگے اور جب لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ کی جانب سے یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں، مشرکین مکہ وہاں پر موجود ہیں، کہنے لگے یہ جو الفاظ لکھے ہیں محمد رسول اللہ، اس کو مٹا دیا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ ان الفاظ کو مٹا دیں، حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میری یہ جرت نہیں پڑتی، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دوں، میں یہ جرت نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ جو ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس قدر محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت کا نتیجہ تھا، محبت کا نتیجہ تھا۔ کہا میں نہیں مٹا سکتا، اللہ کے پیغمبر نے خود جو ہے مٹا دیے اور کہا اب لکھ دو اب محمد بن عبداللہ۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بڑی محبت تھی، جن کو اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا علی مجھ سے ہے، میں علی میں سے ہوں۔ علی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، جب اللہ کے پیغمبر مدینے سے باہر لشکر کو لے کر جاتے، کبھی کبھار جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو ہے نائب مقرر کر کے چلے جاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی میرے بھائیو بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ
زیادہ شان اور مقام ہے، بہت زیادہ رفت و بلندی ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے ساتھ پیار رکھنا، عقیدت رکھنا، آپ کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے اور عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر جس کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ذرا بر بھی کوئی نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں نفرت ہے، عداوت ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی صحابی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے کے سارے جو ہیں بخشے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں جنتی ہیں، سارے کے سارے جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، سارے کے سارے جو ہیں کامیاب ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ ہم ہر ایک صحابی کی جو ہے عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کسی صحابی کے بارے میں ذرا بر بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کوئی حضرت امیر معاویہ پر بکواس کرے یا بھونکے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے دل کو کالا کرے، یاد رکھ لے وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام ہماری ریڈ لائن ہے۔ حضرت صحابہ کرام جو حضرات صحابہ کرام جو ہیں ہمارا جو ہے معیار ایمان ہے، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کے اندر بسنے والے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام ہیں، ایسے ہی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا ہر فرد جو ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت امام زین العابدین ہوں، امام جعفر صادق ہوں، آپ کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں جو مومنین مسلمان ہیں، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ہم ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے اپنے لیے باعث جو ہے رحمت اور برکت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کو مضبوط فرمائے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا